بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا بیماریوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار دیہاتی کی عیادت کو تشریف لے کر گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس پہنچے تو اس کی عیادت کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، اور جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مریض کی عیادت کو جایا کرتے تو یہی کلمات کہا کرتے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مرض تیرے لیے گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو اس پر اس بیمار دیہاتی نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مرض یعنی بخار تو ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور یہ تو مجھے قبر میں پہنچا کر ہی رہے گا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں اس بوڑھے بیمار دیہاتی سے کہا کہ اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بوڑھے بیمار شخص کے پاس گئے جو کہ دیہات کا رہنے والا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی عیادت کے لیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عیادت کرنے کے دوران یعنی اسے شفا پانے کی دعا کے طور پہ یہ کلمات کہے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری تجھے تیرے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو اس پر اس دیہاتی نے جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو مجھے قبر میں پہنچا کر رہے گی۔ یعنی اس شخص نے تکلیف کی شدت میں آ کے اور کچھ چڑچڑے پن میں آ کر ایسا کہہ دیا، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر تو ایسی سوچ رکھتا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کی شدت سے تھوڑا چڑچڑا پن اور برا محسوس ہونے لگتا ہے، اس کا دماغ برے برے خیالات کو سوچتا ہے کہ شاید مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ تو اس بوڑھے شخص نے ایسا گمان کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ مرض، یہ تکلیف یعنی اس بخار کی شدت مجھے قبر تک پہنچا دے۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تو ایسی سوچ رکھتا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ عام طور پہ جب بھی ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ زیادہ بیمار ہو تو ہمیں اسے حوصلہ دینا چاہیے، شفا پانے کی دعا دینی چاہیے اور سنت کے طور پہ یہ کلمات کہنے چاہیے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری تیرے لیے گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ کہنا چاہیے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ اس بیماریوں کے بیان میں جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں، سب میں یہی ہے کہ جب بھی اللہ پاک کسی شخص کو بیمار کرتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مرض دیتا ہے یا کسی بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت میں یا برے وقت میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اس تک کی تکلیف کو اللہ پاک اس کے لیے اچھے بدلے میں بدل دیتا ہے۔ جب تک انسان کسی مرض میں، مصیبت، مشکلات میں، کسی بھی تکلیف، اذیت میں گھرا رہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی مریض زیادہ تکلیف کی شدت کے باعث کچھ برا سوچتا ہے یا برے خیالات میں آ کر کچھ ایسا بول دیتا ہے کہ موت نہ آن پڑے، تو اسے چاہیے کہ ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی تقدیر پر شکر کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے اچھے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور بے شک جب کوئی مریض اپنے مرض کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فوری اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے مرض سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔